أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 282 سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، بدین، کسی قرض کا۔ لفظی ترجمے میں جب تم آپس میں معاملہ کرو تو یہ اصطلاحاً اس کا مطلب قرض کا معاملہ ہی مراد ہوگا نا، اس سے دین کا ہی، اس کا روٹ ورڈ اس کے بھی وہی ہیں۔ بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یأب کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما علمہ، جیسا کہ اس کو سکھایا ہے اللہ نے، علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اسے سکھایا ہے، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی، اور چاہیے کہ املا کرائے یا لکھوائے، الذی، وہ شخص جو، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، فإن کان الذی، تو اگر ہو وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، سفیہن، بے عقل، بے وقوف، او ضعیفن، یا ضعیف، او لا یستطیع، یا وہ قابلیت نہ رکھتا ہو، ان یمل، یہ کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل، کہ وہ لکھوائے وہ، فیملل، تو پس وہ لکھوائے، پس لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ، واستشہدوا، اور چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے، شہیدینی، دو گواہ، من رجالکم، اپنے میں سے دو مردوں کے، فإن لم یکونا، اور اگر نہ ہوں، رجلینی، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتانی، اور دو عورتیں، مما ترضونا، ان میں سے جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، تو یاد کرائے، احداہما الاخری، ان دونوں میں سے ایک، اخری، دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب کہ وہ طلب کیے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ سستی سے کام لو، ان تکتبوہ، یہ کہ تم اسے لکھو، صغیرن، وہ تھوڑا ہو، او کبیرن، یا زیادہ ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مقرر مدت تک، ذالکم اقصد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست طریقہ ہے، لِلشَّہَادَةِ، شہادت کے لیے، وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے اس کے، اللہ، یہ کہ نہیں، ترتابو، تم شک میں پڑو، الا ان تکونا، مگر یہ کہ اگر تم ہو، تجارتن، تجارت کرتے، حاضرتن، حاضر، یعنی باہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے، تدیرونہا بینکم، جو تم ایک دوسرے سے آپس میں لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم نہ لکھو اس کو، واشہدوا، اور گواہ کر لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والے کو، پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسے کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہارے لیے ایک، فسوقم بکم، یہ گناہ کی بات ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو،
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ یعنی یہ علم بھی تمہیں اللہ ہی دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پھر رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، فَإِنْ أَمِنَا پھر اگر امین سمجھے، بعضکم بعضن تم ایک دوسرے کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین بنایا کیا، امانتہ اپنی امانت اس کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ چلیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لیے اکٹھا ہی پڑھ لیا کیونکہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے 282 نمبر جو قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بس ایک آیت اور ہے ورنہ پورا رکوع جو ہے نا وہ گویا اسی آیت مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے، تو ہم نے پھر ابھی ان کے افعال الگ الگ سے نہیں دیکھے، اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں افعال، تو تداین تم جب تم قرض کا لین دین کرو آپس میں، اور لا یأبا وہ انکار نہ کرے، ابا ان سے ہے یہ لفظ، یأبا اور لیملل لیملل وہ لکھوائے، املال ان سے، املا کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور دین جو ہے اسماء میں آپ نے جو لفظ اس صفحے پہ سیکھا ہے وہ دین ہے، دین کہتے ہیں قرض کو، اور یبخس وہ کم نہ کرے، اور باخسا یبخسو اور یملا وہ لکھوائے، املال ان سے ہے یہ لفظ بھی، ملأ یملأ املا ان سے ہے، املال ان سے ہے یہ لفظ، اور یہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ترتابو کہ تم شک میں پڑھو، ترتابو تم شک میں پڑھو، ارتبابن سے ہے یہ، ارتتابن سے ہے یہ لفظ، اور اس کے بعد جو تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، تبایعن سے ہے، اور تدیرون تم لین دین کرتے ہو گھماتے ہو، ادارتن سے ہے جس کے معنی گھومنے گھمانے کے ہیں، یعنی مراد لین دین کرنے کے ہے، اور یعنی ہم جب ادارہ بھی لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جب جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں۔ لا یزارا نہ تکلیف دی جائے نہ نقصان پہنچایا جائے، زرارن جو ہے سے ہے یہ لفظ یعنی تکلیف نہ دی جائے، اور تمینا وہ امین بنایا گیا، ائتمان سے ہے یہ لفظ، اور آثمن گناہگار، آثمہ یأثم اسی عظیم ان سے ہے یہ لفظ، اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت مبارکہ ہے، اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا تو ابھی تک پہلے خرچ کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور ہمارے ذہنوں میں یقیناً ہوگا کہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم سورت ہے، اور ابھی تک جو خرچ چل رہے تھے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے خرچ دینے کے آداب اور انفاق فی سبیل اللہ پر ہمیں ابھارا اور اس کی رغبت دلائی، اور ہمیں ہمارے معاشی نظام کی حیثیت سے یہ بتایا کہ وہ درست اور جائز راستے کون سے ہیں۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ کے اندر ابھی زکوٰۃ کی مداد کی ڈیٹیل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی مداد کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں جو ہے وہ آئے گی۔ یہاں پر بس اوور آل انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ اور خیرات کی بات کی گئی ہے، اور زکوٰۃ بھی ایک طرح سے صدقہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا بھی اصول دستور وہی ہے کہ وہ امت کے امراء سے لیا جاتا ہے اور امت کے جو ہے غرباء پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا جو نظام ہے اصل میں اس کی اور جو اسلام کی جو مالی نظام ہے اس کی بنیادی سوچ یہی ہے کہ لوگوں کا جو اضافی مال ہے وہ امت کے ایک مشترکہ خزانے میں کیا جائے، اور وہ خزانہ ہو دراصل جو لوگوں کی
تمام ضروریات کا کفیل بن جائے اور مدد کے حاجت مندوں تک پہنچ جائے۔ پچھلی کلاس میں بھی کسی نے انشورنس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اصل میں ہمیں جب کوئی ہمارا اجتماعی نظام نہیں ہوتا نا، اور ہمیں خود ہی اپنے مستقبل کو پلان کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، ان کی تعلیم، ان کی شادی اور گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر ان سارے اخراجات کو ہم نے پہلے پلان کرنا ہے، تو اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے اس میں بیت المال ہر وقت ایک مستقل مددگار کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ حاجت مند ہیں تو آپ اپنا حق لے کر جو ہے وہ جائیں، اور بیت المال سے آپ کو آپ کا حق ادا کیا جائے گا۔ پھر آپ کو بینک کی ڈپازٹس اور انشورنس پالیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر نہایت اطمینان سے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام نافذ ہوگا، دین کی جب اقامت ہو جائے گی تو اسلامی حکومت کا بیت المال وہ ایک بہت بڑا خزانہ اور مستقل ایک ایسی صورت ہے جو امت کے جو انسان ہیں، تمام مسلمان، ان کی کوئی بیماری، بڑھاپے، ابھی دیکھیں جو آفات آ گئیں جیسے یہ سیلاب آ گیا، تو اس صورت میں وہ ایک مستقل ایسی موجود ہے جو ہے وہ امت کے غرباء کی طرف اور ضرورت مندوں کی طرف اور مستحقین کی طرف اس کا رجوع رہے گا۔ یعنی آپ وہ کسی کی پرسنل کسٹڈی میں نہیں ہوگا، پورے ملک کا کوئی سرمایہ دار، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑا خاندان اس چیز کو نہیں کر سکتا کہ وہ سرمایہ جو ہے وہ کسی خاص جگہ پہ خرچ ہو اور خاص ہی سمت میں جائے، بلکہ بیت المال کا ملک کے اندر موجود ہونا، رننگ میں ہونا خود بخود اس چیز کی دلیل ہے کہ ملک کے اندر کوئی فاقہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بے سر و سامان نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس گھر نہ ہو۔ لوگوں کو ملکوں کے اندر، شہروں بستیوں کے اندر فٹ پاتھوں پہ لیٹنے سونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میری عزیز بہنوں، اسلام ہمیں جو نظام دیتا ہے وہ ایک بہترین نظام ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر وہ نظام عطا کرے۔ اور آج جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے تو یہ بنیادی طور پر قرض لینے کے آداب ہے۔ تو قرض دینے کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں سود کی بات کی نا پیچھے، ہم پچھلی 2 کلاسز میں ہم نے سود کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ تو سود جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے، جس کے لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، اور جس کے اوپر وہ سود کا سامان تک ڈھو کے لے کے جایا جائے، ہر چیز کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی اور اس کے لیے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو سود لے اور سود کھائے اور وہ سارا نظام بنائے۔ تو اسلام دیکھیں انسانوں کی فطری اور جو ہے نا وہ بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے پاس مال ہو۔ یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے آپ اسے غریب کہیں گے نا، تو امیری اور غریبی کی جو تقسیم ہے یہ والی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نظام میں کی ہے۔ سارے جو انسان ہیں وہ ان 2 کیٹیگریز کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ سارے ہی امیر بناتا اور کوئی اللہ تعالیٰ محکوم نہ ہوتا، کوئی جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا جس کے لیے کوئی کام کر سکے، ان کو ضرورت مند نہ ہوتا، حاجت مند نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کیٹیگریز پیدا کی ہیں۔ ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، ایک کو کام کرانا ہے، دوسرا اس کا کام کرتا ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر یہ تقسیم بنائی ہے اور اس تقسیم سے ہی معاشرہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقہ اور قرض جیسی چیزوں کو جو ہے وہ شرعی بنایا، شریعت کے اندر ان کو جائز قرار دیا اور ان کے باقاعدہ مقام متعین کیا، اور زکوٰۃ اور صدقہ کی طرح قرض کو بھی ثواب کا باعث قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور کرے گا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرض دینا جو ہے وہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ کوئی ضرورت مند آ جائے اور قرض سے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو یہ ایک بہت بہترین بات ہے۔ اور بعض مواقع پر تو محتاج اور تنگ دست لوگ جو ہیں وہ بیماریاں دیکھیں آج کے دور میں ایسی لگ جاتی ہیں، کینسر ہو گیا ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں، اور یہ لاکھوں کے اخراجات والی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔
تو جب یہ بیماریاں لگ جائیں تو لوگوں کو اتنے بڑے بڑے سرمایوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اگر ملک کے اندر قرض کے دینے والا پورا ماحول ہو، سرمایہ دار اپنا سرمایہ گھٹ کے نہیں رکھے بلکہ لوگوں کو دینا شروع کر دے، تو یقین کریں جیسا کہ یہ تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ بینکنگ کے نظام نے تو سودی قرضے سے لوگوں کے اس طرح سے خون چوسنے شروع کر دیے ہوتے ہیں کہ لوگ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں تک کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ہمارا اتنا وہ ہوس والا معاشرہ اس کے نتیجے میں بن گیا، لوگ خود بینک بن گئے، لوگوں نے خود سے قرضہ سود پہ دے کے اپنے کام چلانے شروع کر دیے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ نہ بینک تھا اور نہ کوئی مسلمانوں کے درمیان اس طرح سودی کاروبار کی کوئی وہ تھی. سوال یہ ہے کہ آج کیوں قرض دینا جو ہے وہ اسے ایک مستحسن عمل کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو صاف جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو قرض لینے والے لوگ ہیں نا، وہ اس کی بر وقت ادائیگی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، اپنی دوسری ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں اور لیکن قرض نہیں ادا کرتے. حالانکہ قرض لینا بھی ضرورت کے وقت مباح اور جائز کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیا اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے انسانوں کو کے کرائسس آ جاتے ہیں، سلمپ آ جاتے ہیں حالات میں اور انہیں قرض لینا پڑ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس سے 30 سا جو قرض لیے تھے اور اس کے بدلے میں آپ نے اپنی زرہ رہن میں رکھی تھی. یہ سنن ابن ماجہ میں 2439 نمبر کی حدیث ہے. کیونکہ قرض کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے اور قرض کا نہ ادا کرنا جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے. قرض ادا نہ کرنے والے کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعیدیں دی ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. علامہ عراقی نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مقروض میت کے بارے میں نہ تو نجات کا فیصلہ ہوگا، یعنی نفس المؤمنی معلقتن، کہ جو مومن کی جان ہے نا، اس کا جو نفس ہے اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا بدینہ، اس کے اس قرض کی وجہ سے، حتی یقضى عنہ، جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کر دے. یعنی نہ اس کی نجات کا فیصلہ ہوگا نہ ہلاکت کا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے. اور علامہ خطیب شربینی نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص مقروض ہونے کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی روح قبر میں محبوس ہوتی ہے اور عالم برزخ میں دیگر روحوں کے ساتھ اسے کشادگی حاصل نہیں ہوتی اور اسے جنت کی سیر سے محروم رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس پر 1 دینار یا درہم قرض باقی ہو تو اس وقت جب وہ درہم و دینار کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کے دن، تو اس کی نیکیوں کے ذریعے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے. اور ایک حدیث میں بغیر قرض کے مرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عزیز بہنوں جنت کی بشارت دی. آپ نے فرمایا جس شخص کی روح کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ اس پر کسی کا قرض نہ ہو، اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا نہ کرنے والے کو اس فعل سے بچنے اور اس فعل کے سخت گناہ ہونے کو بتانے کے لیے ایک مقروض پر نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ صحابہ کو یہ کہا کہ تم پڑھ لو. بلکہ یہ حدیث پوری یوں ہے کہ جب آپ نے کہا کہ تم ہی پڑھ لو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے قرض کا ذمہ لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن ایسے آسانی دے جیسے آج تم نے اپنے بھائی کے لیے آسانی کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. اسی لیے قرض لینا جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن قرض کو ادا کرنے کے معاملے میں اگر کوئی سستی کرے تو پھر فقہ کے اندر اس کے پورے احکامات ہیں. یعنی
اگر کوئی قرض کی ادائیگی کے ہونے کے بعد جو قرض دینے والا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ مقروض کو سفر کرنے سے روک دے، یعنی وہ یہ اس حکومت سے، اس علاقے کی انتظامیہ سے یہ کہہ سکتا ہے، اور انتظامیہ بھی اس کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرے گی کہ یہ شخص نے قرض دینا ہے اور یہ سفر نہ کرے، شہر سے باہر نہ جائے، ملک سے باہر نہ جائے جب تک یہ قرض نہ دے دے۔ اسی طرح دین کی جو قرض کی ادائیگی ہے، اگر کوئی اسے ٹال مٹول کرے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قاضی کے حکم پر اسے قید کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اسلام میں چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن جب مقروض قرض ادا نہیں کرے گا، جس کی بنا پر قرض دینے والا مقروض کا مال اپنے قرض کے بقدر چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہے نا۔ اسلام میں جہاد جیسے بہت بڑے کام کو بھی قرض کی ادائیگی جو ہے اس کے بعد ہی رکھا گیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کا وقت ہونے کے بعد قرض دینے والے کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے بھی سفر کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ چنانچہ قرض کی ادائیگی لازم ہونے کے بعد جہاد جیسے کام کے لیے بھی قرض کی ادائیگی کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ میری عزیز بہنوں، اس سے آپ کو آج کی اس آیت مبارکہ کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر سب قرض لینے والے پوری ایمانداری سے، آج کے زمانے میں ایسی کئی NGOs بنائی گئی ہیں، خود جماعت اسلامی کا جو شعبہ ہے، شعبہ الخدمت، اس کے تحت یہ قرض والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ عام طور پہ عوام کے اندر اگر اچھا نظام دیا جائے تو لوگ اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں قرض کو۔ اسی طرح اخوت ٹرسٹ ایک کام کر رہا ہے، انہوں نے بھی بڑا اچھا یہ قرض والا معاملہ جو ہے بنایا ہوا ہے، عام لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور بغیر سود کے قرض ہوتا ہے نا، تو لوگ وہ واپس کر جاتے ہیں۔ تو اگر سوچئے کہ اگر خود حکومت وقت اس کام کا ذمہ لے لے تو کیا ہمارے ملک میں سودی نظام کی ضرورت ہوگی، ہے نا۔ تو قرض لینے کے، دینے کے آداب اور اس طریقہ کار کا مطالعہ آج ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، پھر جب تم کوئی معاملہ کرو، کوئی قرض کا معاملہ، الی اجل مسمی، تو پہلی ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس میں سے جو احکامات سیکھنے ہیں نا، وہ آپ نے لکھ کے تو گروپ کے اندر پھر آپ نے بعد میں شیئر کرنے ہیں کہ آپ نے آج کی آیات سے احکامات کون کون سے سیکھے۔ تو دیکھیں، جب کوئی قرض کا لین دین کرنا پڑے تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ مسمن، ایک مقرر مدت ہو اس کی، علاج علم مسمن، ایک مقرر مدت ہو، فَاكْتُبُوهُ، تو پھر اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان۔ اچھا، اب یہ لکھنے کا جو کام ہے نا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ عام طور پر مولانا نے خود جو اس کے حاشیے میں سے جو حکم نکالا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں مدت کا تعین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرض کے معاملے میں ایک انڈیفینیٹ بات نہیں ہونی چاہیے، انڈیفینیٹ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طے شدہ بات ہو، 2 سال بعد دوں گا، 1 سال بعد دوں گا، 6 ماہ بعد دوں گا۔ اور عام طور پر جو یہ معاملہ ہے اس کو لکھ لیا جائے، کیونکہ عرب کے اندر چونکہ لکھنے والے جو ہیں وہ کہیں کہیں ہوتے تھے، تھوڑے تھوڑے سے ہوتے تھے۔ اب تو ریکارڈ کی کئی صورتیں موجود ہوتی ہیں نا، اب تو خیر آپ نے واٹس ایپ پہ ہی اگر آپ نے اس کی رسید بنائی ہے اور بھیج دی ہے نا، تو وہ بھی چیزیں اب ریکارڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ادب بہت اہم سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے ہر زمانے کے لحاظ سے۔ اس کی جو بھی صورت ہو، that should be in a hard copy، اس کی وہ ایک ایسا ثبوت موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک عدل کے ساتھ لکھنے والا، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ لکھنے سے انکار کرے، أَن يَكْتُبَ، اگر یہ کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، یعنی اس کو لکھنے کا علم دیا اللہ نے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت پڑے بطور کاتب رسید بنانے کے لیے تو فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ اس کو
لکھے. اور خرید و فروخت میں آپ دیکھیں کہ یہ کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے، مکان ہے، زمین ہے، اور کچھ معاملات زبانی ہی طے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہرحال. تو آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ڈاکومنٹیشن کی بے حد اہمیت ہے، اس لیے پراپر ڈاکومنٹس بنانا، ان کو پراپر وے میں ان کو ان کی ریزرویشن ان کی یعنی ان کو سنبھالنا ٹھیک طریقے سے اور بڑا وہ کلیئر لکھنا. اور آج کے زمانے میں تو آپ دیکھیں اسٹیمپ پیپر پہ لکھنا، تو آپ اگر عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں تو لکھنے والے باقاعدہ انہیں وثیقہ نویس بولتے ہیں، باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے، کہ بات کو پورا لکھنا وہ ثبوت ہوتی ہے. ایک کل کو کتنے پیسے دیے تھے، کتنے پیسے لیے تھے، کب دیے تھے، کس نے پکڑے تھے، گنے کس نے تھے، وہاں گواہ کون موجود تھا. تو کتنی بات لکھنی ہے، کون سی بات ضروری ہے جو لکھنا ہے. تو فَلْيَكْتُبْ لکھے. وَلْيُمْلِ الَّذِي اب لکھوائے گا کون، چاہیے کہ املا کرائے، علیہ الحق وہ شخص جس کے اوپر گواہی جس کے اوپر حق ہے. اب حق کس کے اوپر ہے، وہ جس نے قرض لیا ہے اس کا حق ہے نا کہ وہ اب اس نے قرض لوٹانا ہے تو وہی لکھوائے، دینے والا نہیں، لینے والا لکھوائے گا. یہاں پہ یہ حاشیہ میں اس کو دیکھ لیتی ہوں کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ کیا گواہی لینی اور کیا لکھنا، اور یہ تو اعتماد کی بات ہے، اور لوگ نا اس کو ایک نیگیٹو بات کے طور پر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، تم کہہ رہی ہو کہ لکھ لیا جائے، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ لکھا جائے. تو دیکھیں پہلی چیز اعتماد اور بے اعتمادی کی بات نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لکھنا کیوں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. حدیث غور سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی. ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے. دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے. تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے. ٹھیک ہے، تو گواہ کون، گواہی اچھا لکھوائے گا کون، وہ جس کے اوپر حق ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے. وَلَا يَبْخُسْ اور وہ کچھ بھی کمی نہ کرے اس کو لکھوانے میں، یعنی وہ ایگزیکٹ وہی فگر لکھوائے اور درست رسید بنوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ یعنی یہ والا اس کا جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو پورے اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ لکھوانے والا اور گواہ سارے وقت پہ موجود ہوں اور سارے کام جو ہے وہ پورے طریقے سے کیے جائیں. کہ وہ جو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اگر وہ جس نے قرض لیا ہے اگر وہ بے وقوف ہے، اس کو سینس بے وقوف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر لفظ جو ہے کہ وہ جو ہے وہ بے وقوف ہے، یہ اس سینس میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس سے علم نہیں ہے. پیسوں کی تو اسے ضرورت ہے، اس نے لیے ہیں مگر اب اس نے اس کو لکھنا کیسے اس کو اس کا علم نہیں ہے، یا وہ بزرگ ہے، ضعیف ہے، یا نہیں وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا، اتنا نہیں کر سکتا کہ وہ لکھوائے. فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوائے. وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ اس کا ولی عدل کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ اپنے میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، اور اگر نہ ہوں وہ دونوں گواہ تو پھر 2 مرد گواہ نہ ہوں تو پھر 2 عورتیں جو ان میں سے جو گواہی دیں کہ اگر وہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری دونوں میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے. اب یہاں پہ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں قرار دی گئی ہے، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے نہیں ہے. تو پہلی چیز تو اس کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے اور یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو 2 عورتوں کی گواہی پھر ایک مرد کے برابر ہے. بس ہمیں تو ہمارے رب نے ایسا ہی بنایا ہے اور ہم اسی بات پر ایمان لے آتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو برین کی کنسٹرکشن ہے، ہماری یادداشتیں، ہمارے حالات، ہمارے مسائل، مردوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فرق رکھے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسا کہا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور چاہیے کہ نہ انکار کریں وہ گواہ اذا دعوا جبکہ ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ اور نہ سستی سے کام لو اور لکھو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اِلیٰ أَجَلِهِ اس کی مقرر مدت تک، یعنی کہ اس کو لکھا جائے اس کی مقرر مدت تک
مدت بھی طے ہو اور لازماً لکھا بھی جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو۔ یہ ادرک کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادہ قریب بات ہے، اور یہ زیادہ بہترین گواہی کے لیے زیادہ بہترین بات ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، اور پھر اس تجارت کے لیے بھی جو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو، یعنی اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اسے لکھ لو، یعنی جو ہے وہ لکھنے کا معاملہ۔ اب دیکھیں آج کے دور میں آپ ایک چیز خرید کے لائیں ہیں، مطلب اگر ایک چھوٹی چیز آپ نے خریدی ہے اپنے کوئی، آپ دیکھیں وہاں سے اسٹور سے ہی آپ لے کر آئی ہیں، اور آپ کو اس نے بریڈ ہی سمجھے 70 روپے کی دے دی ہے، مارکیٹ میں 60 روپے کی دستیاب ہے، تو آپ گھر آ کے کہتی ہیں یار اس نے مجھے 70 روپے کی کیوں دے دی ہے؟ تو اگر آپ کے ہاتھ میں رسید ہے تو آپ جا کے اس سے وہ 10 روپے کا دعویٰ بھی کر سکتی ہیں اور آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ لکھا ہوا ہی موجود نہیں ہے تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بڑے بڑے سودے بھی ہو جاتے ہیں، تو اب تو ان سودوں کے لحاظ سے جو اس کی تحریری رسیدیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، وہ لینی بھی چاہیے، وہ لینا میرے لیے ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ سارا حساب کتاب ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یعنی بہترین بات یہ ہے کہ جب وہ آپس کی تجارت بھی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی گواہ کر لیا جائے اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، کتنی شاندار آیت مبارکہ ہے اگر ہم ان آیات کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سرمایہ ہے ہمارے ملک میں کہ قرآن انسٹیٹیوٹ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ کبھی بھی اس مقام پر ہے، اللہ اسے اور ترقی دے اور بڑھائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لوگ اس ادارے کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا، اور اس اعتماد سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ایک جو ہے وہ کال آ جاتی تھی کہ میں 1 لاکھ روپیہ بھیج رہی ہوں، میں 2 لاکھ روپیہ بھیج رہی ہوں، میں 50,000 بھیج رہی ہوں، باجی میں 20,000 بھیج رہی ہوں، میں 10,000 بھیج رہی ہوں۔ تو اتنا اگر سرمایہ موجود ہے اور کسی ملک میں کسی کرائسس کے آنے پر وہ سرمایہ جیبوں سے نکل سکتا ہے، عام انسانوں کے لیے اگر قرض دینے کو مستحسن عمل سمجھ لیا جائے، ثواب کا باعث بنا لیا جائے، پوری اس طرح سے لکھا کے تو جو ہے وہ اس کام کو کیا جائے، اور ابھی آگے کی جو آیات آئیں گی اس لحاظ سے پھر مزید اگر انہی احکامات کے اوپر عمل کیا جائے تو مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے کا رنگ روپ شکل صورت کتنی فرق ہو جائے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے نا اور اسے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہے، تو کوئی اسی محلے میں رہنے والا کوئی سرمایہ دار اس کی تو ضرورت نہیں پوری کرے گا، اور کہیں 4 شہر چھوڑ کے جو ہے وہ سیلاب آ گیا تو اس کے لیے اس کے بینک میں سے 10 لاکھ بھی نکل آئے گا، لیکن اس کے ارد گرد جو رہتے ہیں، جو آس پاس رہتے ہیں، جو قریب کے انسان ہیں، وہ ان انسانوں کے لیے کیوں رحم دل نہیں ہو جاتا؟ اس وقت کیوں اس کے دل میں بس یہی بات آتی ہے کہ یہ لوگ لے لیں گے اور کھا لیں گے؟ دیکھیں ماحول کو بدلنے کے لیے انسانوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قربانی تو دینی پڑے گی، پھر ہی انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے کے لیے کوئی نہ ملے نا تو پھر رہن بالقبض کر لو، اور پھر جب وہ یعنی تم امن میں آ جاؤ، یعنی سفر سے تم اب آگے ہو حالت امن میں، تو چاہیے کہ جس کو امین بنایا گیا تھا وہ اس امانت کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ وہ جو اس کا رب ہے، اور اس کے سامنے کوئی گواہی نہ چھپاؤ، اور جو کوئی اس کو چھپائے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل اس کے لیے گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ اور مولانا لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے، اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر سفر کے حوالے سے کیا گیا ہے۔
معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے، لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیروں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے، اس لیے قرآن مجید نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ یعنی جس چیز کو رہن رکھا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بس ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دودھ نکالا نہیں جائے گا تو جانور بیمار ہو جائے گا اور نکال کے اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، وہ ضائع ہو جائے گا نا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اس سے سواری اور بار برداری کی خدمت بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آج کی آیات کو سمجھنے کی پوری طرح سے توفیق عطا کرے، خود مجھے بھی نئی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی جو ہے وہ سمجھ آئے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔